اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہمراہ آپ تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی عابد، زاہد، متقی اور پرہیزگار انسان کا واقعہ سنایا، جس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جریج بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو جریج بنی اسرائیل کا زاہد، عابد، متقی، پرہیزگار انسان تھا، وہ معاشرے سے کٹ کر وہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، رہبانیت پسند تھا۔ اس نے لادہ اپنا ایک عبادت خانہ، ایک کمرہ ٹائپ بنایا ہوا تھا، اور وہ وہاں پہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہماتن وہ مستغرق رہتا۔ تو ایک دن وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی ماں آئی، ساتھ ہی قریبی گھر تھا، ماں آئی اور ماں نے آ کے اس کو آواز لگائی۔ ماں نے جب سزا دی، وہ نماز پڑھ رہا تھا، وہ بیچارہ سوچنے لگا کہ اب میں کیا کروں، نماز کنٹینیو کروں یا پھر میں ماں کو رسپانس کروں۔ اب وہ سوچ بچار کے بعد اس نے نماز کو ہی کنٹینیو کیا، ماں کا جواب نہ دیا۔ ماں واپس چلی گئی، تھوڑی دیر بعد دوبارہ واپس آتی ہے، ماں نے پھر اس کو صدا دی، پھر آواز لگائی کہ جریج کہا۔ اب جریج کیا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس نے کوئی آگے سے رسپانس نہیں کیا، جواب نہیں دیا۔ ماں کو غصہ آیا، تو ماں نے اس کو کہا کہ اس کو تھوڑی سی بد دعا دے دی۔ ماں نے کہا کہ تو اس وقت تک مرے نہ جب تک تو کسی فحشہ کا منہ نہ دیکھ لے۔ اب ماں چلی گئی اور وہ اپنے اسی کمرے کے اندر بیٹھ کے عبادت ہی کرتا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد اس طرح ہوا کہ کچھ لوگ آئے، ان کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں، ڈنڈے تھے، اور وہ آ کے اس کے دروازے کے باہر، اس کی عبادت خانے کے باہر آ کے انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ تو بڑا متقی پرہیزگار بنا پھرتا ہے، تو باہر نکل، دروازہ کنڈی کھول، ہم تمہیں تمہارے کرتوت بتاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو لوگ، وہ پوری جو گینگ آئی ہوئی تھی، ان کے پاس ایک عورت تھی، اس عورت کا بچہ تھا۔ اب وہ عورت کماری عورت تھی، اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ تمہاری تو شادی ہوئی ہی نہیں ہے، یہ بچہ تم کہاں سے لے کے آئی ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو بچہ ہے، یہ جو یہاں پر بڑا متقی پرہیزگار بنا ہے، یہ اس کا بچہ ہے۔ تو لوگوں نے اس کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے پروٹیسٹ کیا کہ تو باہر نکل، ہم تمہیں تمہارے کرتوت بتاتے ہیں۔ ایک سائڈ پہ تو بڑا متقی پرہیزگار بنا پھرتا ہے، اور دوسری سائڈ پہ تمہارے یہ کرتوت ہے۔ اب جریج اس کو بات ساری سمجھ آ گئی۔ اس نے کہا کہ میں کنڈی کھولوں گا دروازے کی، میں دروازہ اوپن کروں گا، لیکن یہ ہے کہ آپ میری ماں کو بلائیں۔ اب اس کو بات یاد آ گئی تھی، اب اس کی ماں کو بلایا گیا۔ ماں نے جب ان لوگوں کو دیکھا، ماں بھی پریشان ہو گئی، ہاتھ میں انہوں نے ڈنڈے لیے ہوئے۔ تو جریج نے کنڈی کھولی، جریج نے اپنی ماں کے قدموں میں گر گیا، اس نے اپنی ماں سے معافی مانگی۔ اس نے کہا ماں مجھے تو معاف کر دے۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا تو نے معاف کر دیا ہے، میں تو معاف کر دوں گی، میں نے معاف کر دیا ہے تمہیں، لیکن یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں، انہوں نے ہاتھوں میں ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، ان سے تو کیسے بچے گا؟ تو اس نے کہا ماں تو مجھے معاف کر دے، ان سے میں خود نمٹ لوں گا۔ اب ماں نے تو اس کو معاف کر دیا۔ اس نے کہا کہ ہاں بھائی بتاؤ کیا مسئلہ ہے تمہارا، کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو عورت ہے، اس کے پاس یہ جو بچہ ہے، یہ کلیم کرتی ہے کہ یہ بچہ کیا ہے، یہ تمہارا ہے۔ اور اس نے کہا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، میرا جو دامن ہے وہ پاک اور صاف ہے، میرا اس بچے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جھوٹی عورت ہے، یہ فحشہ ہے۔ یہ مجھے اصل میں ماں کا ڈر تھا۔ مجھے ایک دن ماں نے، اس نے پورا واقعہ بتایا، اس نے کہا کہ مجھے ماں نے ایک دن پر دعا دی تھی، میں نماز پڑھ رہا تھا، میں ماں کو رسپانس نہیں کر سکا، تو مجھے یہ ڈر تھا، مجھے پتہ تھا کہ ماں کی بد دعا مجھے لگنی ہی لگنی ہے، تو یہ ماں کی بد دعا تھی، لیکن اب مجھے ماں نے معاف کر دیا، مجھے اب کوئی ڈر نہیں ہے تم لوگوں سے۔ میں تم لوگوں کے ڈر کی وجہ سے میں دروازہ نہیں کھول رہا تھا، مجھے تم لوگوں کا کوئی خوف نہیں تھا، نہ ہی مجھے اس بچے کا، اس عورت کا۔ آپ اس طرح کریں کہ اس بچے سے ہی پوچھیں کہ تو کس کا بچہ ہے، تو کس کا بیٹا ہے، تو کس کی اولاد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یار یہ بچہ، یہ تو ابھی کیا ہے، 1-2 دن کا بچہ ہے، یہ کیسے بول سکتا ہے؟ اب جریج نے اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی بچے کس کا بیٹا ہے تو وہ چھوٹا سا بچہ، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، بخاری کی مشہور حدیث ہے کہ وہ بچہ بولنا شروع ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں
اس کا جریج کا بچہ نہیں ہوں، بلکہ میں کیا ہوں، میں یہ جو ایک چرواہا تھا اس نے چرواہے کا نام لیا کہ فلاں چرواہا جو ہے میں اس کا بچہ ہوں، اس کا بیٹا ہوں۔ تو جریج اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس ولد الزنا بچے کو گویائی عطا فرما دی، ٹھیک ہے۔ وہ متقی پرہیزگار انسان تھا جریج، اور ہمہ وقت وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اس نے تھوڑی سی ماں کی کیا کر دی، بے ادبی کر دی، تو خالق کائنات نے اس کو بھی معاف نہ کیا، اس کے اوپر بھی عذاب نازل ہوا۔ تو ہمیں بھی اپنے والدین کی عزت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور قرآن پاک کی آیت بھی ہے کہ وبالوالدین احسانا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ اپنے حکم عطا فرمایا اپنی بندگی کا، عبادت کا، اسی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے وبالوالدین احسانا، پہلے اپنی بندگی اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے والدین کا جو مرتبہ ہے، ان کا جو مقام ہے کہ ہمیں کیسے ان کو ٹریٹ کرنا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔